أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی، اے لوگو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا، اور کی بندگی کرنے کا، اور کی پرستش کرنے کا حکم دیتے ہو؟ اے جاہل انسان، معلوم ہے کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، اپنے نفس کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے آفیسر کی، اپنے بادشاہ کی، ایسی اطاعت جو اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہے، وہ جاہل انسان ہے. چاہے وہ کتنا بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر، کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنا جہالت کا کام ہے. اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ اہل ایمان کا کام. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ واضح کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو بھی شرک کرے گا تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو کیا اگر اللہ کے رسول کی امت میں سے کوئی شرک کرے گا وہ بچ سکے گا؟ اللہ کے رسول سے شرک کرنا محال ہے. آپ کو خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کرے گا، کسی اور کی اطاعت کرے گا، کسی اور کی پرستش کرے گا، کسی اور کو سے دعائیں مانگے گا، کسی اور کو پکارے گا، اس کے اعمال کو تباہ کر دیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.